ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین سراسر نصیحت کرنے کا نام ہے. دین میں تو خیر خواہی ہے. 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا. ہم نے پوچھا لمن یا رسول اللہ؟ سرکار یہ دین کس کے لیے نصیحت ہے؟ یہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے. یہ جلسہ مصالح کے لیے مرتب کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں بھی نصیحت کا ذکر ہے. نصیحت عربی میں 2 لفظوں سے ماخوذ ہے. بولتے ہیں نصحت العصر، میں نے شہد کو خالص کر دیا، یعنی اس میں سے کھوٹ کو الگ کر دیا، وہ شہد خالص شہد ہو گیا. نصیحت کو بھی نصیحت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نصیحت کے سننے کے بعد آدمی کے اندر سے کھوٹ نکل جاتا ہے، وہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ کھڑا سونا ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں واقعہ لکھا ہے
جنگل بیابان میں رہتے تھے، آبادی سے دور رہتے تھے، شہرت سے ان کو بڑی نفرت تھی، گمنامی کی زندگی بسر کرتے تھے، جنگل میں تنہائی میں اللہ کا نام لیتے تھے۔ آپ کو مدینہ المنورہ سے جب اجمیر شریف بھیجا گیا تو راستے میں کئی اللہ والوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ آپ کب سے جنگل میں ہیں؟ کہنے لگے 30 سال ہو گئے۔ حضرت نے پوچھا 30 سال سے تنہائی میں ہیں؟ فرمایا ہاں، میں بھی جوانی میں تمہاری طرح سیر و سیاحت کرتا تھا۔ ایک جگہ میرا گزر ہوا تو بستی کے لوگوں نے مجھے کہا کہ بستی میں جا رہے ہو تو ایک آدمی سے ذرا بچ کے رہنا، گنڈا قسم کا ہے، آوارہ ہے، کہیں آپ کی توہین نہ کر بیٹھے۔ حضرت نے کہا میں اس بستی میں سے اس بندے سے دامن بچا کر نکل گیا۔ بستی سے نکلنا تھا کہ غیب سے ایک تماچا پڑا اور آواز آئی، کیا اسی پر اپنے آپ کو میرا ولی کہتے ہو؟ تمہارا کیا بگڑ جاتا اگر تمہاری ایک نصیحت کو سن کر میرا بندہ خالص بندہ ہو جاتا، وہ خالص میرا ہو جاتا تو اس میں تمہارا کیا نقصان تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ دن اور آج کی گھڑی پھر میں نے سیر و سیاحت کرنا چھوڑ دیا، اس ڈر کے مارے کہ کہیں دوسرا تماچا نہ پڑ جائے۔ تو نصیحت چونکہ بندے کو اللہ کا خالص بندہ بنا دیتی ہے، اس لیے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ نمبر 2، نصحت الثوب، میں نے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دیا، میں نے کپڑے میں پیوند لگا دیا جس کی وجہ سے وہ پھٹا ہوا کپڑا جڑ گیا۔ نصیحت کو بھی نصیحت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نصیحت سننے کے بعد بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں، اسی مقصد کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اسی مقصد کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، بکری کا ایک چرواہا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، عشق و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، پروردگار تو کہاں ہے؟ کاش کے نظر آ جاتا، میں تیرے کپڑے دھو دیتا، تیرے کپڑے میلے ہو گئے۔ پروردگار کاش کہ تو نظر آتا، تیرے بالوں میں کنگھی کر دیتا۔ پروردگار کاش کہ تو نظر آتا، تیرے کپڑے پھٹ گئے ہوں گے تو میں پیوند لگا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن گئے اس کی اس بات کو، تو یہ تو جلالی نبی تھے، ان کے جلال کے مستقل قصے ہیں کتابوں میں۔ یہ جلال موسوی تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح نکالنے کے لیے انسانی شکل میں آئے تو اجازت طلب کی، نبیوں سے اجازت طلب کی جاتی ہے کہ حضرت اللہ نے اس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا ہے، آپ اجازت دیجئے تو ہم آپ کی روح نکالیں۔ اس سے ہو گئے اور ایک تماچا اسرائیل کو رسید کر دیا، ایک آنکھ پھوڑ دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی ایک آنکھ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پروردگار کون سے
سے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا؟ ارے وہی بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ پروردگار انہوں نے تو میری یہ گد بنائی، اگر موسیٰ کے پاس تیری پیغمبری نہ ہوتی تو میں بھی مجھے تماچا مارنے کا ذائقہ چکھا دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ تو فرشتہ ہے، ایک تماچے سے ان کی آنکھ کیسے ڈھکی رہی؟ اس لیے کہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے انسانی کیفیت کو اپنے اوپر لے لیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اسرائیل جاؤ، موسیٰ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو ایک بچڑے کی پشت پر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال ہاتھ کے اندر آئیں ہر بال کے بقدر میں نے ان کو 1 سال کی زندگی دے دی۔ لیکن اگر موسیٰ پوچھے کہ اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد پھر کیا، تو پھر کہنا یہی موت ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور آپ سے پہلے اور انبیاء علیہ السلام جتنے آئے وہ بھی وفات پانے والے ہیں۔ اگر موسیٰ پوچھے کہ اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد پھر کیا ہے، تو کہنا یہی موت، موت سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اسرائیل آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ اللہ نے تمہاری درخواست قبول کر لی، اپنا ہاتھ بچھڑے کی پشت پر رکھ دو، جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بغیر 1 سال کے مطابق زندگی دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے چالاک تھے، پوچھا کہ اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد پھر کیا؟ حضرت پھر یہی موت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد بھی مرنا ہے تو پھر ابھی ہی صحیح۔ خیر موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے، وہ چرواہے کی بات سن گئے، غصے میں آئے اور ایک تماچا رسید کر دیا۔ اللہ کی شان میں یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ تو بھاگا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے آ گئے، یہ تو وہی موسیٰ ہے کہ ایک قبطی اور اسرائیلی میں جب جنگ اور لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ قبطی کو ایک تماچا ایسا مارا، گھونسا مارا کہ اس کا کام وہیں تمام کر دیا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، اس کا کام وہیں تمام کر دیا۔ تو بھاگا، اس کا بھاگنا اور اللہ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا۔ وحی آمد سورہ موسیٰ از خدا، مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا وحی آمد سورہ موسیٰ از خدا، بندہی مارا چرا کر دی جدا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ میرا بندہ تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اس میں تمہارا کیا بگڑ رہا تھا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ ہم نے تم کو ہمارے بندوں کو ہم سے ملانے کے لیے بھیجا تھا، تم نے ہمارے درمیان اور ہمارے بندوں کے درمیان میں توڑ پیدا کر دیا۔ میرے بزرگوں، اسی لیے نصیحت کو نصیحت کہتے ہیں کہ نصیحت سننے کے بعد بندہ اللہ سے جڑ جاتا۔ اللہ کے لیے نصیحت کرنے کے کیا معنی ہے؟ علماء نے، شراح حدیث نے لکھا ہے اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے
کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات کو واجب المحبت سمجھا جائے اور محرم المخالفت سمجھا جائے۔ اللہ اگرچہ نظر نہیں آتے مگر وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا تو اس چیز سے پہلے میں نے اللہ کو دیکھا۔ وما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، اور میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا تو اس کے بعد میں نے اللہ کو دیکھا۔ وما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فی اثنائہ، اور میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کو مگر اس کے درمیان میں نے اللہ ہی کو دیکھا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ عالم بیداری میں جس نے عالم بیداری میں اللہ کی زیارت کی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شب معراج میں میرے آقا نے اللہ کو دیکھا۔ رأیت نورا، میں نے نور ہی نور دیکھا جس نے چاروں جہت کو گھیر لیا تھا۔ میں نے تو اللہ کے پیارے نبی نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا ہے۔ آپ کے علاوہ اور کوئی پیغمبر نہیں جس نے عالم بیداری میں اللہ کو دیکھا ہو۔ ہاں، ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سرکار هل نرى ربنا یوم القیامت، سرکار کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ هل تزارون فی رؤیت الشمس لیس دونہا سحاب، کیا تم سورج کے دیکھنے میں دھکا مکی کرتے ہو جبکہ سورج پر بادل نہ ہو؟ کیا تم دھکا مکی کرتے ہو، شک کرتے ہو؟ هل تزارون فی رؤیت القمر لیس دونہا سحاب، کیا چاند کو دیکھنے میں 14ویں رات کا چاند تم دھکا مکی کرتے ہو جبکہ اس پر بادل نہ ہو؟ ہم نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، سب کو کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسی طرح کل قیامت کے دن تم اپنے پروردگار عالم کو دیکھو گے اور تم اس میں شک نہیں کرو گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بآواز بلند یہ اعلان کریں گے، دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے، تو جو سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو جائیں گے، جو پتھروں کو پوجا کرتے تھے وہ پتھروں کے پیچھے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاند، سورج اور ان پتھروں کو جہنم میں ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ ان کو عذاب دینا مقصود نہیں ہوگا، ان کی جن لوگوں نے چاند اور سورج کی پرستش کی تھی اصل میں ان کو بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے دیوتا تھے، یہ اپنے آپ کو، یہ تمہاری مدد تو کیا کرتے، یہ آج اپنی مدد نہیں کر سکے، یہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکے، یہ تمہیں کیا بچائے؟ تو اصل میں چاند اور سورج کو عذاب دینا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیل کے اندر قیدی بھی ہے اور جیلر بھی ہے، پولیس کا آدمی، لیکن جو جیلر ہے اس کو سزا نہیں ہے، اصل سزا وہ مجرم کو ہے۔
جو جیل کے اندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس بچی کو بچپن میں زندہ گاڑ دیا گیا تھا، اس کو اور گاڑنے والی یہ دونوں جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ الواعدۃ والموعودۃ کلتاہما فی النار، جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا اور زندہ گاڑنے والی عورت، یہ دونوں جہنم میں جلے گی۔ اور بعض علماء نے کہا جس کے لیے گاڑا گیا تھا یعنی لڑکی کی ماں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بچی کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ علماء نے یہی جواب دیا کہ اصل میں بچی کو عذاب دینا مقصد نہیں ہوگا، وہ زندہ گاڑنے والی اس کی ماں کو عذاب دینا ہوگا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہوگا کہ آج میں بھی جہنم کے اندر آئی اور اپنے ساتھ اپنی بچی کو بھی لائی، تو اصل میں عذاب ان کو دینا۔ اب رہ جائیں گے اہل کتاب اور ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے پوچھیں گے تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہا، تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا کہا، تم نے عزیر کی عبادت کی، میری عبادت نہیں کی۔ اسی طرح نصارہ سے اللہ پوچھیں گے تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کہیں گے جھوٹ کہا تم نے، تم دنیا میں عیسیٰ مسیح اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، میرا بیٹا کہا، تم مشرک تھے۔ اب تمہارے یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں، ابھی کیا چاہتے ہو؟ تو قیامت کی گرمی سے ان کو پیاس لگی ہوگی، روز قیامت اللہ اللہ، روز قیامت اللہ اللہ، سب کی زبان پر نفسی نفسی، چھوڑ کے دامن جائیں کہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کتاب کہیں گے پروردگار ہم کو تو پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اچھا سامنے جو چمک رہا ہے نا وہ پانی ہے، جاؤ۔ تو وہ پانی نہیں ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ پانی سمجھ کر آئیں گے فرشتے، ان کو دھکا دے کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اب رہ گئے صرف ایمان والے، تم کس کے انتظار میں ہو؟ ایمان والے کہیں گے ہم ہمارے رب کے انتظار میں ہیں، ہمارا رب آئے اور ہم اس کے پیچھے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک شکل ظاہر ہوگی، وہ کہ نہیں تو ہمارا اللہ نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شکل میں ظاہر ہوں گے جس شکل میں ایمان والے اللہ کو پہچانتے تھے۔ عہد الست میں ایمان والوں کی روح نے اللہ کو دیکھا تھا، اسی وقت سے یہ اللہ کو پہچانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوں گے، ہاں یہ اللہ ہے، تو اللہ کو دیکھتے ہی سیدھے سجدے میں گر جائیں گے۔ تو ایمان والے تو سجدے میں گر جائیں گے۔ منافق لوگ جو ایمان والوں کے ساتھ رلے ملے ہوئے ہوں گے وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ جہنم سے گرم کیا ہوا ایک پترا لایا جائے گا، ان کے گلے کے نیچے رکھا جائے گا، وہ سجدہ کرنے جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہیں سے ان کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھیں گے، دنیا میں اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں بلا دیکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں متقی، وہ لوگ ہیں جو بلا دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ
اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ متقی ہیں۔ تو اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کے نبی کے لیے نصیحت کہ ہم پیغمبر کی اتباع کریں، ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے نصیحت، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، قرآن کریم کو پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ اور مسلمانوں کے سرداروں کے لیے، علماء کے لیے، علماء کی بھی اتباع ہو، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دیں، تو علماء کی اطاعت، علماء سے محبت، علماء کی باتوں کو سننا، یہ علماء کا اکرام ہے۔ مسلمانوں کے سرداروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ میرے عزیزوں، میں بھی نصیحت کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر قدر کی نظر سے دیکھو تو ابھی ہمارے مولانا عتیق صاحب نے رمضان کے بارے میں، زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں بہت کچھ آپ کو کہا، وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہرحال اس کمزوری کے باوجود بھی میں نے یہ 20 منٹ آپ سے خطاب کیا، کیوں کہ ہمارے عمار اور ان کے نوجوان ساتھیوں کا یہ پروگرام، ہمارے الیاس بھائی پٹے والے اور ان کے ساتھی، ان کی یہ تمنا تھی کہ مولانا عتیق کے ساتھ آپ بھی آئیں اور آپ بھی اپنی بشاست سے کچھ بیان کریں۔ یہ میں نے چند منٹ آپ کے لے لیے، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ غلام محمد عبد الوہاب کپیس والا بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ ہمارے عبد الرحمن بھائی بھی، سلیم بھائی بھی بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کو اللہ قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب الدین وقنا من شر فتنة المسیح الدجال وقنا من شر فتنة المحیا والممات۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، آج کے پروگرام کو قبول فرما، امت کے لیے خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما، اصلاح معاشرے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان دونوں بیانوں کو قبول فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ان کی دلی تمنائیں پوری فرما۔
رحم کا، کرم کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، ہمارے مرحوم والدین کی اور ہمارے اساتذہ کرام کی اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، رحم کا، کرم کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین ہمارے اسفار کو قبول فرما اور آسان فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے، ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، مٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔